اب ہم ترتیب سے جو وضو کے فرائض ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پہلا جو فرض ہے یا فریضہ ہے وضو کا وہ ہے نیت، اخلاص، کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ وضو کرنے لگے ہیں، آپ محض ویسے ہی ہاتھ نہیں دھو رہے بلکہ اس کے لیے نیت، اور اس کے لیے حدیث جو ہے بطور دلیل وہ صحیح البخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لہٰذا یہ حدیث نمبر 1 ہے اور پہلا چیپٹر ہے، پہلی حدیث ہے صحیح بخاری کی، اور یہ تقریباً بچے کو یاد ہے، ترجمہ عربی نہیں آتی تو ترجمہ تو سب کو یاد ہے۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر اہل علم کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ چونکہ وضو ایک عبادت ہے، وضو ایک عبادت ہے، اس سے پہلے نیت کرنا ضروری اور لازم ہے کہ بندہ اخلاص کے ساتھ وضو کرے، نیت کرے کہ میں وضو کرنے لگا ہوں، ویسے ہی ہاتھ پاؤں نہیں دھو رہا۔ تو یہ پہلا اس کا رکن اور پہلا اس کا فرض ہے وضو کا۔ اس کا دوسرا جو فرض ہے وہ ہے بسم اللہ پڑھنا۔ بسم اللہ پڑھ کے آپ نے ہاتھ دھونے شروع کرنے ہیں، یعنی وضو شروع کرنا ہے۔ پہلے نیت، اور نیت کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے، زبان سے آپ نے بیٹھ کے کسی طرح کے کلمات ادا نہیں کرنے، بلکہ آپ نے بسم اللہ کہنی ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، آپ نے ہاتھ دھونے شروع کر دینے۔ یہ دوسری چیز ہے، اور اس کی دلیل جو ہے یہ سنن ترمذی کی روایت نمبر 25 ہے اور سنن نسائی کی حدیث نمبر 78 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس بندے کا وضو نہیں ہوتا جس نے اس کے اوپر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا، یعنی بسم اللہ نہیں پڑھی۔ لہٰذا بسم اللہ پڑھنا بھی وضو کا ایک فرض ہے۔ تو یہ دوسرا فرض ہے۔ اس کے بعد تیسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو دھونا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 186، دونوں ہاتھوں کو، یعنی یہ دونوں ہاتھوں کو دھونا جو ہے یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 186 ہے، اور ہاتھ دھوتے ہوئے انگلیوں کا خلال کرنا، یعنی یہ تیسرا فرض جو ہے دونوں ہاتھوں کو دھونا، چوتھا جو ہے وہ انگلیوں کا خلال ہے۔ لہٰذا انگلیوں کا خلال وہ بھی انشاءاللہ کر کے بتاتے ہیں، اور اس کی دلیل جو ہے یہ سنن ابی داود حدیث نمبر 142 ہے، 142۔ اللہ کے نبی الاسلام نے جب وضو کا طریقہ سمجھایا تو آپ نے فرمایا وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، کہ اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کر حکم دیا ہے، لہٰذا یہ بھی ایک فرض ہے۔ پہلے تو نیت ہو گئی جو ہمارے لیے فرض ہے، اب اس کے بعد بسم اللہ، اس کی لمبی ایک تفصیل ہے کہ پوری بسم اللہ پڑھنی ہے یا صرف بسم اللہ۔ زیادہ علماء کا یہی موقف ہے کہ صرف بسم اللہ کہہ کے۔ تو اب یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز ہے کہ ہاتھوں کو دھونا ہے، یہ جو گٹ ہے یہاں تک۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہر کام دائیں جانب سے شروع کرتے تھے، تو ہم پہلے دائیں پہ پانی ڈالیں گے اور ساتھ بائیں کے اوپر ڈال لیں گے، یعنی ترتیب یہ رکھیں گے۔ تو جب پانی ڈالنا ہے تو اس وقت آپ نے حدیث سن لی کہ انگلیوں کا خلال بھی کرنا ہے۔ پانی ڈالیں جی، بسم اللہ، میں نے بسم اللہ، بس تھوڑا یہ دیکھیں اس کے اندر خلال میں کر رہا ہوں، یہ خلال ساتھ کر دینا ہے، یعنی اس انگلی کے ساتھ آپ اس پورے ہاتھ کا خلال کر دیں اور اس کے ساتھ یہ پورے خلال کر لیں۔ اب ایک دفعہ میں نے پانی ڈالا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میری تسلی نہیں ہوئی، اب دوسری دفعہ پانی ڈالیں جی، یہ دیکھیں اس ہاتھ کو دھوتے ہوئے ساتھ اس ہاتھ کو دھو دینا ہے، یعنی یہاں تک یہ جو ساری آپ کے نا یہ گٹ تک، یہ گٹ ہے یہاں تک یہ پورا اچھے طریقے سے آپ کا اگلا حصہ سارا خشک نہیں رہنا چاہیے۔ 2 دفعہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ چلو 3 دفعہ میں زیادہ بہتر ہو جائے گا، تو میں تیسری دفعہ بھی پانی میں نے لیا، چلو میں پانی لے کے آپ اس ہاتھ کے ساتھ یہ ابھی پانی بچا ہوا اس کے اوپر ڈال کے پھر بعد میں اس کو بھی آپ اچھے طریقے سے دھو لیں۔ یہ ہاتھ ہم نے دونوں گٹ تک دھو لیے ہیں۔ 5ویں نمبر پر کلی کرنا۔ کلی کرنے والی جو روایت ہے یہ سنن ابی داود کی ہے اور حدیث نمبر 144 ہے، 144 ہے۔ اللہ کے نبی الاسلام نے فرمایا اذا توضأت فمزمز، جب تو وضو کرنے لگے تو کلی کر۔ اس کے بعد 6 نمبر پر جو ہے ناک میں پانی چڑھانا، یہ جو ناک میں پانی ڈالتے ہیں 6 نمبر پر، یہ 6واں فریضہ ہے، اور یہ دلیل ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 162 ہے۔
اور اس کا طریقہ پھر انشاءاللہ بتاتا ہوں کہ پانی کیسے ڈالنا ہے، اور یہ طریقہ بھی صحیح بخاری حدیث نمبر 191 میں موجود ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 191 میں کہ ناک میں اور منہ میں پانی کیسے ڈالنا ہے اور اس کو کیسے چڑھانا ہے، یہ طریقہ جو ہے وہ انشاءاللہ بتاتے ہیں، اور یہ طریقہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حدیث کا نمبر 191 ہے، 191 ہے۔ ناک کو جھاڑنا نیچے کو کہ جو بھی اس میں مواد ہے وہ نیچے گر جائے، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے اور حدیث کا نمبر 162 ہے، 162 ہے۔ پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا، جس طرح ہم گلے میں ڈال کے تو غرارے کرتے، اس طرح ناک کے اندر بھی، تو اس کو مبالغہ کہتے ہیں، یعنی زور سے ذرا، اگر روزہ نہیں ہے، اگر روزہ ہے تو پھر ایسا نہیں کرنا۔ یہ مبالغہ کرنے والی جو روایت ہے یہ سنن ابی داود ہے اور روایت کا نمبر 142 ہے، 142 ہے۔ اس کے بعد کلی کرنی ہے، تو کلی کے ساتھ ہم نے ناک میں پانی چڑھانے کی بات کی تھی، اور طریقہ میں نے بتا دیا تھا، حدیث کا حوالہ دے دیا تھا۔ طریقہ اس کا جو بہترین وہ یہ ہے، پانی اس میں ڈالیں ذرا، یہ پانی چلو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی علیحدہ کٹھا کیسے ڈالیں گے؟ بالکل آسان طریقہ ہے، یہ پانی ابھی گر گیا ہے کیونکہ تھوڑا وقفہ آ گیا ہے، اور 1 منٹ۔ اب یہ پانی جو لینا ہے نا، آپ نے یہاں لانا ہے، آدھا پانی ایسے منہ میں کرنا ہے، اور جو باقی سارا ایسے نہیں کریں گے، آدھا پانی یہاں لا کے منہ میں ڈال دیں گے نا، تو باقی تھوڑا سا یہاں رکھ کے جب اس کو ایسے کریں گے تو ناک میں آٹومیٹیکلی چلا جائے گا۔ اب دیں پانی، یہ دیکھیں، یعنی دائیں ہاتھ کے ساتھ آپ نے منہ میں انگلی ڈال کے اس کو صاف کرنا ہے، دانت وغیرہ کو، اور بائیں کے ساتھ آپ نے ان نتھنوں میں ڈال کے تاکہ وہ صاف کرنا ہے۔ ایک بار یہ کر لیں، اور اگر روزہ نہیں ہے، اب میں نے سادہ کیا ہے، اگر روزہ نہیں ہے تو پھر کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو مبالغے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کرنا، یہ 2 دفعہ ہو گیا جی، اس میں بھی وہی ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، اب میں نے تیسری دفعہ پڑھ لیا ہے۔ یہ ہو گیا، یہ صاف ہو گیا، یعنی صحیح طرح اس کو پانی کو اوپر بھی لے کے جانا ہے، اور انگلی ڈال کے پھر اس کو اوپر سے صحیح طرح جھاڑنا ہے۔ تو میں نے حدیث جھاڑنے والی بتا دی ہے، یعنی صحیح طرح اوپر سے اس کو جھاڑ دیں تاکہ اندر کوئی چیز رہ نہ جائے۔ اب اس میں حکمت کیا ہے کہ جب ہمارا گلا بھی صحیح طرح صاف ہو جائے گا، ناک بھی ہو جائے گا، تو پھر نماز میں پرابلم نہیں ہوگی۔ جب ہم یہ چیزیں صاف نہیں کرتے تو اکثر ناک کے ساتھ وہ، خاص کر سردیوں کے موسم میں وہ پرابلم رہتی ہے، تو پھر نماز کے اندر ہم دوسروں کو بھی ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو بیماری رہتی ہے، مجھے تو خیر بیماری ہے، میں ریشہ رہتا ہے، تو میں جتنا بھی صاف کر لوں وہ میرا سانس کا پرابلم رہتا ہے، لیکن جو تندرست ہیں، جن کو اللہ نے بچا کے رکھا ہوا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ احتیاط کریں، دوسروں کو ڈسٹرب نہ کریں۔ اب یہ ہاں کھچنا ہے، روزہ نہیں ہے پھر کھچنا ہے، اگر روزہ ہے تو پھر نہیں کھچنا، نہ گلے میں ڈال کے تے غرارہ کرنا ہے اس طرح، تے نہ انہوں کھچنا ہے، پھر سمپل منہ میں تھوڑا ڈال کے اوپر ڈال کے ادھر ہی صاف کر دینا بس۔ روزے کی حالت میں، روزے کے علاوہ حکم ہے کہ آپ نے، کیونکہ اس حدیث میں یہ ہے کہ اگر آپ روزے دار ہیں تو پھر ایسا نہیں کرنا۔ اس کے بعد چہرہ دھونا، چہرہ دھونا جو ہے یہ ابھی آپ نے آیت سن لی، یہ قرآن سے ثابت ہے کہ جب تم وضو نماز کے لیے کھڑے ہو تو سب سے پہلے کیا فرمایا؟ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو۔ تو گویا چہروں کو دھونا، یعنی چہرے کو دھونا، یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے، اور یہ ایک فرض ہے جس پہ عمل کرنا لازمی ہے۔ تو چہرے کو دھونا یعنی چہرہ دھونا یہ نامہ فرض ہے۔ اس کا طریقہ سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 134 میں موجود ہے کہ چہرہ کیسے دھوئیں گے وہ انشاءاللہ طریقے میں بتا دیں گے۔ اس کے اب ہم نے دھونا ہے چہرہ۔ اب چہرے کے لیے آپ 1 منٹ ایسے پانی بھی لے سکتے ہیں، اور ایک ہاتھ کے ساتھ لے کے بھی دوسرے کو ملا سکتے ہیں، اور ایک ہاتھ کے ساتھ بھی ڈال کے تو دونوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، یہ کوئی مشکل مین چیز ہے چہرہ دھونا۔ تو ایک ہاتھ سے بھی پانی اگر ڈال کے آپ دھو لیتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے، دونوں میں ہاتھوں میں پانی لے کے اگر آپ چہرہ دھوتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے۔ ڈالیں جی پانی، یہ دیکھیں۔ اب یہ میں نے یہاں رکھا، یہ جتنا اتنا حصہ ہمارے بالوں کے بغیر ہے نا، میری داڑھی ہے تو یہ سارا حصہ ہم نے دھونا ہے، یہ سارا حصہ، یہ یہاں تک یہ سارا حصہ دینا، داڑھی کو نہیں دھونا، داڑھی کا ہم خلال کریں گے، تو یہ حصہ سارا دھونا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب چہرہ دھوتے تھے تو یہ جو آپ کی آنکھیں تھی نا، یہاں آپ مسح کرتے، مطلب ہے کہ یہاں ملتے تھے، مسح سے مراد یہاں ملنا ہے، کیونکہ گیلا تو ہو گیا ہے
تو یہاں ملنا ہے کہ یہاں کیونکہ پانی ایسے ڈالیں گے تو بعض دفعہ یہ جگہ جو خشک رہ جاتی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی انگلیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، یہاں بھی اس کو مل دیتے تھے۔ مس کا معنی یہاں ملنا ہے کہ اس حصے کو بھی آپ نے وضو کے دوران جو ہے وہ ملنا ہے۔ ایک دفعہ میں نے چہرہ دھو لیا اور یہ دوسری دفعہ صحیح طرح، بہت زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اچھے طریقے سے اس کو مل لیں تاکہ پورا جسم جو ہے وہ یعنی چہرہ جو ہے وہ تر ہو جائے۔ یہ تیسری دفعہ ہے جی۔ اب میرا یہ جو سارا حصہ تھا یہ میں نے دھو لیا ہے۔ اس کے بعد 10واں جو فرض ہے، اور یہ فرض ان لوگوں کے لیے جن کی داڑھی موجود ہے۔ داڑھی ابھی داڑھی موجود ہے، اگر داڑھی نہیں ہے تو پھر وہ اس سے استثنائی صورت حاصل ہو جائے گی۔ داڑھی کا خلال کرنا، یہ ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 31 ہے، سنن ترمذی حدیث نمبر 3131، داڑھی کا خلال کرنا۔ اگر کسی نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تو یہ ایک الگ گناہ ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے کہ داڑھی نہیں رکھی، لیکن اس کا وضو ہو جائے گا۔ بعض لوگ اس حدیث کو لے کے کہتے ہیں کہ داڑھی کا خلال کرنا فرض ہے، لازم ہے، تو اگر ایک بندے کی داڑھی نہیں ہے تو لہٰذا اس کا وضو ہی نہیں ہوگا۔ تو اگر ایک بندے کی داڑھی آئی نہیں ہے تو پھر اس کا بھی وضو نہیں ہونا چاہیے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک الگ سے اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ نبی علیہ السلام کی سنت کا انکار کر رہا ہے، اور پھر سنت کے ساتھ ساتھ داڑھی رکھنا فرض بھی ہے، لہٰذا وہ اس کو غور سے اگر دیکھے تو داڑھی رکھے انشاءاللہ، باقی وضو اس کا ہو جائے گا۔ اس کے بعد میری داڑھی ہے، جس کی داڑھی نہیں ہے وہ تو ٹھوڑی کو اندر ہی دھو لے گا، جس کی داڑھی نہیں ہے تو جس کی داڑھی ہے وہ صرف یہ والا حصہ دھوئے گا، باقی کو پھر وہ خلال کرے گا۔ خلال کے لیے یہ ہے کہ یہ پانی لے کے تو آپ نے یہاں رکھنا ہے اور اس کے ساتھ اس طریقے سے اس کو کر دینا ہے۔ داڑھی کا خلال حکم ہے، داڑھی دھونا حکم نہیں ہے۔ بعض ہمارے بھائی پانی لے لے کے ماری جا رہے ہیں اور وہ ساری داڑھی کے اندر جناب، خلال کا مطلب ہے پانی ڈال کے تو آپ نے انگلیاں ڈال کے خلال کر دینا ہے۔ نہیں، خلال کے علیحدہ پانی لینا، خلال کرنا داڑھی کا تو چہرے کے لیے 3 دفعہ ہو گیا نا، خلال کیونکہ الگ سے چیز ہے تو اس کے لیے خلال کس سے کریں گے، پانی لے کے کریں گے نا، پانی لگا کے تو پھر خلال کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو خلال کا 1 دفعہ ہی حکم ہے اس میں، کیونکہ یہ دھونے کی بات نہیں ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ جو اعضاء دھونے والے ہیں ان میں 1 2 3 ہے، جو دھونے والے نہیں ہیں ان میں 1 بار ہی ہے۔ جیسے سر کا مسح ہے وہ 1 بار ہی ہے، اس کو 2 بار یا 3 بار نہیں ہم کریں گے، باقی اعضاء 3 بار زیادہ سے زیادہ دھو سکتے ہیں، لیکن سر کا مسح 1 بار ہی کرنا ہے۔ اس طرح خلال بھی 1 بار ہی آپ نے پانی ڈال دیا ہے، بار بار پانی اس کے اندر ڈالنا یہ کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد 11ویں نمبر پر دونوں ہاتھ کونیوں تک دھونا، اور یہ قرآن سے ثابت ہے، ابھی آیت آپ نے سن لی ہے کہ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو، تو یہ حکم قرآن سے ثابت ہو گیا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 6، سورت کا نمبر 5 ہے۔ خلال کرنے کے بعد ہم نے دھونے بازو کا حکم قرآن میں موجود آ گیا ہے کہ تم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک، یہ ہے کونی، یعنی یہ کونی اندر شامل ہے، کونی تک، یہ کونی جو میں حرکت دے رہا ہوں یہ کونی اندر شامل ہے، یعنی اتنا حصہ دھونا، یہ کونی اندر آ جائے، اتنا حصہ دھونا فرض ہے۔ البتہ صحیح مسلم کی جو روایت ہے اس کے مطابق کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنی سفیدی کو لمبا کرے تو قیامت والے دن اس کے اعضاء چمکتے ہوئے ہوں گے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حدیث کے راوی ہیں، وہ اپنے بازوں کو یہاں تک دھوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ یعنی یہاں تک تو فرض ہے اور آپ نے بازو یہاں تک اٹھایا ہوا ہے تو آپ یہاں تک دھو لیں، اس میں احتیاط یہ ہے کہ کم از کم وہ شک بھی نہیں رہے گا۔ اگر آپ بالکل کنارے کے اوپر رہ کے دھوئیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بہت ہی کوئی جگہ خشک رہ جائے۔ اب اس بازو کو دھونا کیسے ہے، یہاں پہ اکثر ہمارے بھائی ایک غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ ٹوٹی کے نیچے ایسے کرتے ہیں، 2-3 دفعہ کیا اور بس وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بازو دھو لیا ہے اور پھر دوسرے کو کیا، یا بس ایسے کر دیں گے یا ایسے کر دیں گے، یعنی اس کو اچھے طریقے سے چاروں اطراف سے ملنا ہے۔ اکثر بھائیوں کی یہ جگہ جو ہے نا یہ خشک رہ جاتی ہے اکثر بھائیوں کی، تو لہٰذا جب پانی ٹوٹی کے نیچے بھی کرنا تو ایسے کریں، یہ کریں گے، اگر یہ بھی کرنا ہے تو ساتھ ہاتھ کے ساتھ ملیں بھی، لیکن بہتر یہ کہ آپ ایسے کریں اور ساتھ اس کے ساتھ ملتے جائیں۔ دیں جی پانی، یہ ایسے دے دیں، یہ میں نے پانی چلو کے ساتھ لے لیا، اب میں نے یہ پانی ایسے ڈالا، یہ دیکھیں یہ ہاتھ میرا گیلا ہو گیا ہے اور میں نے اس کو اطراف سے مل دیا ہے، 1 دفعہ پانی لیا ہے، اب میں نے یہ دوسری دفعہ پانی لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے اس کو مل دیا ہے، کونی اس کے اندر میری ساری جو ہے وہ کور ہو گئی ہے۔
یہ یعنی آپ ٹوٹی کے نیچے ایسے بھی کر سکتے ہیں اور چلو لے کے بھی آپ ڈال سکتے ہیں، لیکن یہ ہاتھ کا استعمال کرنا ہے اور اس کو اطراف میں گھما کے اچھے طریقے سے ملنا ہے۔ اسی طرح اب ہمارا بایاں بازو ہے اور اس کو بھی ہم نے اسی طریقے سے دھونا ہے۔ اس کے بعد ہے سر کا مسح کرنا۔ سر کا مسح کیسے کرنا ہے؟ اس کا طریقہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 185 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 235 ہے، اور پھر سر کا مسح کرنے کا حکم جو ہے وہ قرآن کی آیت میں موجود ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو۔ تو یہ حکم جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے، اس کا طریقہ جو ہے وہ احادیث میں موجود ہے۔ حدیث میں نے آپ کو بتا دی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 185 ہے اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 235 ہے۔ اور پانی جو سر کا مسح کرنے کے لیے ہے وہ بازو دھو کے الگ سے پانی ہاتھوں کو لگا کے سر کا مسح کرنا ہے۔ اس کے لیے حدیث نمبر صحیح مسلم کی 236 ہے، 236 میں ہے کہ الگ سے پانی لے کے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے بازو دھوئے ہیں اور اسی گیلے ہاتھوں کے ساتھ مسح کریں گے، نہیں، پانی اس کے لیے الگ سے لینا یہ حکم ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 236 ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے سر کا مسح کرنا ہے، تو بعض لوگ بازو دھو کے تو وہی پانی کے ساتھ ایسے کر لیتے ہیں، تو میں نے حدیث پیش کر دی ہے کہ سر کے لیے مسح کے لیے الگ سے پانی لینا ہے۔ تو اب ہلکا سا پانی، مطلب ہے کہ ٹوٹی کے نیچے آپ نے ہاتھ ایسے کرنے گیلے کر لینے ہیں، پانی لینے کا دے دے میں پانی تھوڑا سا بس یہ پانی لیا ہے، ایسے کر لینا، پانی کا چلو اوپر نہیں ڈالنا، پانی لے کے ہاتھوں کو گیلا کرنا ہے۔ اور یہاں یہ جہاں سے ہماری پیشانی کے بال شروع ہو رہے ہیں، یہ والی، یہ ماتھا ہے، پیشانی یہ ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے، اس کو پیشانی کے بال کہتے ہیں۔ اگر کسی کے بال اتر گئے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی عیب نہیں ہے، تو وہ اس کو پتہ ہے کہ پیشانی یہاں سے شروع ہوتی ہے، تو اپنے ہاتھ کو یہ یہاں رکھے گا، یہ دیکھیں پورے ہاتھ کو، یہ انگوٹھا بھی نہیں اٹھانا، یہ پورا ہاتھ میں نے رکھنا ہے، اور یہ انگلی بھی نہیں اٹھانی۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، انگلی کو اٹھا لیتے ہیں کہ بھئی ہم نے اس کے ساتھ مسح کرنا ہے لہٰذا یہ خشک نہ ہو جائے، تو انگلی اٹھانے کی کہیں بھی حدیث موجود نہیں ہے، بلکہ پورا سر کے پورے ہاتھ اپنے سر کے اوپر رکھنے ہیں، اور اس کو پیچھے لے جانا یوں، یہ جہاں ہمارے بال ختم ہو رہے ہیں اس کو کہتے ہیں گدی، یہ یہاں تک لے کے آئے، یہ دیکھیں، یہ اب یہاں سے اس کو واپس لے کے جانا ہے، اور جدھر سے ہم نے شروع کیا تھا وہاں لا کے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ کانوں کا مسح کرنا 13ویں نمبر پر، جو 13واں فریضہ ہے یا فرض ہے وضو کا، وہ کانوں کا مسح کرنا، یعنی سر کے ساتھ۔ اب سر کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں آ گیا ہے، اور کانوں کا جو ذکر ہے وہ حدیث میں آ گیا، تو کانوں کا مسح کرنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الاذنان من الراس، کہ کان سر کے اندر شامل ہیں، لہٰذا جس طرح سر کا مسح کرنا ہے اور فرض ہے، اسی طرح کانوں کا مسح کرنا بھی فرض ہے۔ حدیث اس کی دلیل جو ہے سنن ابی داود ہے، حدیث نمبر 134 ہے۔ طریقہ اس کا یہ سنن ابی داود حدیث نمبر 135، یعنی کانوں کے مسح کرنے کا حکم حدیث نمبر 134 ہے، اور اس کا طریقہ کیسے کرنا ہے وہ ایک اگلا نمبر جائیں گے تو حدیث نمبر 135 ہو گئی۔ چھوڑ کے اب چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الاذنان من الراس، کہ کان بھی سر کا حصہ ہیں، اس لیے کانوں کے لیے الگ سے پانی نہیں لینا، کانوں کے لیے الگ سے پانی، اسی پانی جو آپ نے پہلے لے لیا ہے، اب آپ نے یہ دونوں شہادت والی انگلیاں جو ہیں ان کو اپنے کانوں میں داخل کرنا ہے، یہ ذرا دیکھیں، یہ دیکھیں، دونوں کو یہاں داخل کرنا ہے، اور یہ جو انگوٹھا ہے اس کو یہاں رکھنا ہے، یہ جو یہ نظر آ رہی ہے ایک نوک سی بنی ہوئی، اس کے ساتھ رکھنا ہے۔ اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، دونوں طرف سے اس کو اندر گھمانا ہے، اس کے اندر راستے بنے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے، تھوڑا سا دبا کے آپ گھمائیں گے تو یہ ایٹومیٹکلی اندر راستوں کی طرف سے باہر آتا جائے گا۔ یہ انگلی دیکھیں باہر آ رہی ہے، یہ دیکھیں، اور یہ ساری یہاں جب پہنچے گی تو یہ انگوٹھے کے ساتھ یوں کر دینا ہے، یہ دیکھیں، یہ یعنی دونوں طرف میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ یہ انگلی آپ نے اندر ڈالی ہے، یہ سوراخ کے اندر ہے، اور یہ انگوٹھا آپ نے یہاں رکھا ہے۔ اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو زور سے اندر گھمانا ہے، یعنی زور سے مطلب ہے کہ انگلی اٹھے نہ، زور کا یہ بھی مطلب نہیں کہ بہت زیادہ زور سے اندر آپ انگلی دبانا شروع کر دیں، اور اس کو دبا کے آپ گھماتے جائیں گے تو یہ اندر راستے بنے ہوئے ہیں، اور ہر بندے کے اور عورت کے کان میں بنے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر یہ چلتا آئے گا، جب یہاں پہنچے گی انگلی تو پچھلے انگوٹھے کے ساتھ یہ کر دینا ہے، مسح آپ کا ہو گیا ہے۔ عورت کے لیے بھی یہی ہے اور مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ وضو کا جو طریقہ میں بتا رہا ہوں
تو یہ طریقہ مرد و خواتین دونوں کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے بھی ایسے ہی ہے۔ مسا جو عورتوں نے کرنا ہے ان کو پتہ ہے کہ گدی ہماری یہاں تک ہے، بال چاہے ان کے پیچھے لمبے ہیں تو وہاں تک نہیں لے کے جانا، تو گدی کا یعنی یہ کانوں کی جو لو ہے نا یہ والی، اس کے برابر یہ جو حصہ ہے نا یہ یہاں تک گدی ہوتی ہے، یہ جو پیچھے یہ والی، تو عورتیں بھی یہاں تک ہی لائیں گی، اور اسی طرح پیچھے آگے لا کے، اور پھر اسی طرح بعض لوگ مسا کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ ایسے کرتے ہیں، چلو جی مسا ہو گیا، یعنی انگلی اندر ڈالی ایسے کر کے ہلا کے کان کو چھوڑ دیا ہے، نہیں، پورا اس کا طریقہ ہے کہ اس کے اندر کیسے ہم نے گھمانا ہے۔ 14ویں نمبر پر ٹخنوں تک دونوں پاؤں دھونا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یہ قرآن کے اندر حکم آ گیا، ابھی آیت آپ نے سن لی ہے کہ اپنے دونوں پاؤں کو، دونوں قدموں کو ٹخنوں تک دھونا، یہ حکم قرآن کے اندر آ گیا۔ طریقہ اس کا انشاءاللہ ہم بتا دیتے ہیں۔ جب ہم نے مسح کر لیا ہے تو اس کے بعد اب قرآن میں حکم ہے کہ اپنے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ اپنے دونوں پاؤں کو تم نے ٹخنوں تک دھونا ہے، ٹخنوں تک، وہی مسئلہ کونی تک، مطلب ہے کونی شامل ہے تو ٹخنے بھی شامل ہے، یعنی کم از کم یہاں تک دھونا فرض ہے، یہ فرض ہے۔ باقی اسی حدیث کو سامنے رکھ کے سفیدی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں تک بھی دھو سکتے ہیں، کیونکہ یہاں سے آگے مرد کا سطر شروع ہو جاتا ہے، گوڈا اندر شامل نہیں کرنا، یعنی گھٹنا جسے آپ کہتے ہیں اس کو شامل نہیں کرنا، لیکن یہاں تک آپ جہاں تک چاہیں دھو سکتے ہیں، جس طرح بازو کو آپ نے یہاں تک دھو سکتے ہیں، اس طرح اس کو بھی یہاں تک دھو سکتے ہیں، لیکن اتنا فرض ہے، اور ہماری اکثر سلواریں ہوتی ہیں یہاں تک رہتی ہیں، یہاں تک، تو آپ یہاں احتیاط یہ ہے کہ تھوڑا سا اور اوپر کر لیں، اور زیادہ اوپر کریں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے، چلو سردیوں میں یہ ہے کہ ہم تھوڑا دھو لیتے ہیں، گرمیوں میں اور زیادہ کر لیں۔ تو اب ہم نے دھونا ہے پاؤں، اور ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی خلال کرنے کی، گردن کا مسح میں نے جو طریقہ صحیح حدیث سے ثابت تھا وہ سارا پہلے رکھ دیا ہے، اور وہی طریقہ بتا رہا ہوں۔ گردن کا مسح کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور پوری گارنٹی کے ساتھ یہ میں بات کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ اب یہ پاؤں دھونا ہے، اور ہم نے خلال والی حدیث پڑھی تھی کہ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، اپنی انگلیوں کے درمیان کیا کرنا ہے؟ خلال۔ تو جس طرح ہاتھ کی انگلیوں کا ساتھ ہم نے خلال کیا تھا، اسی طرح اس کو جب دھوئیں گے تو پاؤں کی انگلیوں کا بھی کیا کریں گے؟ خلال کریں گے، اور انگلی یہ چھوٹی انگلی کا استعمال کریں گے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے، ویسے حدیث میں وضاحت نہیں ہے کہ آپ نے چھوٹی ہی استعمال کرنی خلال میں، آپ بڑی انگلی ڈالیں گے تو وہ مشکل ہو جائے گا ذرا، بعض لوگوں کی ساتھ ساتھ جڑی ہوتی ہے، تو چھوٹی کا یہ ہے کہ وہ پتلی ہوتی ہے اور اندر گھس جاتی ہے۔ پانی ڈالیں جی، یہ دیکھیں گے، یہ پانی انہوں نے ڈالا ہے، 1 منٹ، ایک دفعہ پانی ڈالا ہے، اور ساتھ ہی میں نے اس کو اچھے طریقے سے اندر خلال کر دیا ہے، اور ساتھ اس کو میں نے پہلے پانی کے ساتھ اچھے طریقے سے مل لیا ہے۔ اب دوسری دفعہ پانی ڈالیں، یہ میں نے دوسری دفعہ خلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دفعہ کیونکہ حکم ہے تو ایک دفعہ کرنا ہے۔ اب پانی، یہ میں تیسری دفعہ کر رہا ہوں، تو میں نے یہ پاؤں پورا دھو لیا ہے۔ یہ میں اس لیے تھوڑا سا پانی اتار رہا ہوں کہ کلین گیلا نہ ہو جائے۔ اب اس کے بعد میں نے بایاں پاؤں دھونا ہے، اور اس کا بھی وہی طریقہ ہے، پانی جب میں اوپر بہاؤں گا، ٹوٹی چل رہی ہے تو اس کے نیچے پاؤں کروں گا، تو ساتھ ہی میں خلال کر کے تو اچھے طریقے سے اس کو مل لوں گا، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ۔ ڈالیں جی پانی، چلیں۔ اب یہ آپ سمجھے کہ ایک دفعہ پانی ڈالا ہے، اگر آپ چلو کے ساتھ بھی ڈال لیتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر ٹوٹی کے نیچے ہے پھر بھی ٹھیک ہے۔ چلیں، ایک منٹ، میں نے پہلے بتایا کہ یہاں تک فرض ہے، یہ ٹخنا اندر کور ہو جائے، جدھر ٹخنے کی ہڈی ختم ہو رہی ہے وہاں تک فرض ہے، اس کے اوپر جتنا کریں گے وہ ہمارا فائدہ ہے۔ جی آگے کریں۔ اب یہ میں نے 3 بار اس کو اچھے طریقے سے دھو لیا ہے، اور میرا کوئی بھی پاؤں کا یا جسم کا جو وضو والا تھا حصہ وہ خشک نہیں رہا۔ نبی علیہ السلام نے ایک سفر کے اندر کچھ لوگوں کو دیکھا، انہوں نے وضو کیا تو ایڑیاں خشک تھیں، تو آپ نے فرمایا ویل للعقاب، ہلاکت ہے ایڑیوں والوں کے لیے۔ مطلب کیا ہے کہ جن کی ایڑیاں خشک ہیں ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ تو یہ ہمیں پورا خیال رکھنا چاہیے، وضو کرتے ہوئے ہمیں کوئی دوڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آخری بات اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی اعضاء دھونے والے ہیں مسح کے علاوہ، سر کا مسح اور کانوں کا مسح، باقی تو سارے اعضاء دھونے والے ہیں، جتنے اعضاء دھونے والے ہیں ان کے لیے 1 بار 2 بار 3 بار، یہ تینوں طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔
یعنی سارے اعضاء کو، جس کو پارٹس آف باڈی آپ کہتے ہیں، وضو کے دوران جو حصے ہم دھو رہے ہیں ان کو ایک بار دھونا، ایک بار دھو کے اگر تسلی ہو گئی ہے، کوئی جگہ خشک نہیں رہ گئی تو وضو پھر بھی ہو گیا، 2 بار دھو لیں وضو پھر بھی ہو گیا، اور 3 بار دھوئیں گے تو وضو پھر بھی ہو گیا، 3 سے زیادہ نہیں کرنا۔ ان کی دلیل سن لیں ترتیب کے ساتھ، بخاری 157 اور 158 اور مسلم 230، یعنی اعضاء کو دھونے میں 1 بار، 2 بار یا 3 بار۔ اس کے لیے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 157 ہے 157 اور 158 یعنی 158، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 230 ہے۔ تو یہ تھا ہمارا وضو کا طریقہ جو قرآن اور حدیث میں آیا ہے، اور اس کی فرضیت آپ کے سامنے رکھ دی۔ یہ 14 چیزیں بنتی ہیں جن پہ عمل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔